تھیوری اینڈ پریکٹس گیپ. جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بھی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک اس کا تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ چیز کسی دوسری چیز کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے، تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کی وجہ کیا ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کسی جگہ پہ کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کسی بھی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائلیشن ہے کسی چیز کی، اس کے لیے قانون موجود ہوتا ہے، لیکن اس قانون پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں گیپ، یعنی ایک چیز کا تھیوریٹیکلی موجود ہونا اور پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ نہ ہونا، اس کو گیپ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی تھیوریز کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم ان کی پریکٹیکلٹی کو دیکھتے ہیں کہ کتنی پریکٹیکل ہیں، امپیکٹ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، پروز اینڈ کونز ان کے کیا ہیں، اس گیپ کو اسٹڈی کرنا تھیوری اور پریکٹس گیپ کہلاتا ہے. اس حوالے سے رک ووگل نے سپٹمبر 2010 میں ایک اسٹڈی پبلش کی جس میں اس نے تھیوری اینڈ پریکٹس گیپ کو بڑا واضح طور پہ ڈسکس کیا. میں آپ کے سامنے اسی کیس اسٹڈی سے جو ڈیرائیو کی ہیں چیزیں میں نے سمرائز کر کے نکالی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور یہاں سے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اس کو ہم 3 حوالہ جات سے سمجھیں گے اور آپ اس کی 3 ہیڈنگز بنا سکتے ہیں، جس میں نمبر 1 ہوگی پیرالل، نمبر 2 ہوگی ٹرانسفر اور نمبر 3 ہوگی کولیبریشن. اب میں آپ کو جو پوائنٹس بتانے لگا ہوں یہ پہلی ہیڈنگ یعنی پیرالل میں ڈسکس کیے جانے والے پوائنٹس ہیں. پہلی بات اس میں یہ کرتا ہے کہ پریکٹیکل نالج کین ناٹ بی ڈیرائیوڈ فرام تھیوریز. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ وہی نظریہ ہے جو سوکریٹیز نے اپنے ٹائم میں بیان کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ سوکریٹیز نے اپنے دور میں کوئی کتاب نہیں لکھی اور جتنا بھی اس کی جو تھیوریز ہیں وہ ہم تک پہنچی ہے وہ پلیٹو اس کے شاگرد کے ذریعے سے پہنچی. جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی زندگی میں، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم جیسی زندہ حقیقت کتاب جیسی ایک مردہ جو مادہ ہے اس سے پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک یا غلط اس کا اپنا ایک نظریہ تھا. اب بعد میں چلے ہم نے قرآن میں دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، بٹ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو پہلا پوائنٹ ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ جو پریکٹیکل نالج ہے وہ تھیوریز سے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تھیوریز سے آپ کا کنسیپٹ تو بلڈ اپ ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل نالج جب تک آپ کام کریں گے نہیں تب تک آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تھیوری اور پریکٹس جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دے آر سیپریٹ کمپوننٹس آف نالج. اب دیکھیں نا، علم کسی چیز کے بارے میں بھی علم جو ہے، علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معلومات وہ ہوتی ہیں جسے آپ انفارمیشن کہتے ہیں، علم ہے جسے آپ نالج کہتے ہیں. آپ کے ارد گرد جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں جسے آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے، نالج ہوتا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے اور کسی نہ کسی حقیقت کے آ جانے سے وہ ٹریگر ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان سے یعنی حدیث روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اس لیے مبعوث کیے گئے تاکہ انسانوں کے سینوں میں دفن خزانوں کو سامنے لائیں. یعنی نبی جو ہے اس نے آ کر کوئی بات آپ کو باہر سے لا کر آپ کے اندر داخل نہیں کی، آپ کے اندر علم موجود ہے انکانشیس میں، وہ صرف اس کو باہر لانے کا طریقہ بتا دیتے. سو یہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں نالج کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، ایک تھیوری ہے ایک پریکٹس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو پورا ہو گیا تو مطلب وہ پریکٹیکل کے لیے بھی کافی ہے. اب جو ایک اور ڈفرینس ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ پریکٹیکل نالج کیا ہے کہ ہینڈلز اے پرابلم ان اے پرٹیکولر سچویشن. تھیوری کے بارے میں ہے کہ ہینڈلنگ اسپیسیفک سچویشن ان اے جنرل سیٹس آف پرنسپل. یعنی پریکٹیکل جو علم ہوگا وہ ڈفرینٹ سچویشنز کو آپ ہینڈل کریں گے ایک پرٹیکولر وے میں، لیکن تھیوری یہ ہوگی کہ وہ آپ کو ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں ہی بتا سکتی ہے کہ یہ پرابلم ہوگا تو اس کا یہ سولوشن ہوگا، کیونکہ اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیا نہیں ہوگا. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ جو پیرالل کی ہیڈنگ ہم نے دی تھی اور اس کے اندر ہم نے ان پوائنٹس کو اسٹڈی کیا تھا، اس کا مقصد کیا ہے کہ تھیوری اور پریکٹس دونوں کا جو گیپ ہے اس کو منیمائز ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو پیرالل چلایا جائے گا. جب تک آپ کے پاس دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تب تک آپ کی کوئی بھی جو کنسیپٹ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، سکسیزفل نہیں ہو سکتا. سیکنڈ جو اس کی ہیڈنگ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہے ٹرانسفر. ٹرانسفر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی نالج
اسکالرس گین کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کے ذریعے سے یا اپنے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایکسپیرینس کے ذریعے سے، وہ نالج ٹرانسفر ضرور ہونا چاہیے پریکٹیکلی، تاکہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں یا پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں ان تک وہ نالج ضرور پہنچے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کی افادیت نہیں ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ دونوں کو پیرالل طریقے سے چلایا جانا چاہیے، اس سے آگے اب یہ کہتا ہے کہ پیرالل طریقے سے تو یہ دونوں چلیں گے لیکن اس کا ٹرانسفر ہونا بھی ضروری ہے اپنے ایکسپیرینسز سے۔ ایک چیز جس اسکالر نے حاصل کی ہے اپنی اسٹڈی سے جو حاصل کی ہے وہ اس کو ضرور بیان کرے، وہ اس کو ضرور لکھے، کیونکہ وہ اس کی تھیوری ہے، لیکن اس کو اپلائی تو بیوروکریٹ نے کرنا ہے، پریکٹیکل نالج میں اس کو کنورٹ بیوروکریٹ نے کرنا ہے، تو بیوروکریٹ تک وہ نالج پہنچانا، اس کو ٹرانسفر کرنا، دیٹ از نیسیسری۔ آخری جو چیز ہے جناب وہ ہے کولیبریشن۔ اور کولیبریشن کیا ہے؟ کولیبریشن کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی تھیوری جب بھی بیان کی جاتی ہے اس کو پریکٹیشنرز اور اسکالرز دونوں بیٹھ کر ڈسکس کریں، اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینسز سے ایک پبلک ایڈمنسٹریٹر نے یا ایک بیوروکریٹ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اس نے ایز اٹ از بیان کر دیا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک اسکالر جس نے گھر بیٹھے چند چیزوں کو پڑھا اور پریکٹیکلی ان کی امپلیمنٹیشن یا پروز اینڈ کونس کو نہیں دیکھا وہ اس کو بیان کر دے۔ دونوں صورتوں میں اگر لوگ کسی ایک راستے کو فالو کریں گے تو وہ نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس کا جو کولیبریشن میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مل کر بیٹھیں، پریکٹیشنرز بھی اور اسکالرز بھی، اور ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں اور اس کے بعد اس تھیوری کو مارکیٹ میں لے کر آئیں۔ تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے تھیوری اور پریکٹس کے گیپ کے بارے میں آج سمجھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو کتنے پوائنٹس میں کنورٹ کر کے، اور اگر اس پہ کوئی کویسچن آئے تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ مزید آپ کے سوالات کے لیے نیچے جو پرووائڈڈ سوشل میڈیا لنکس ہیں اس پہ ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کی صورت میں آپ کو اپنے گروپس میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔